السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم حضرات، عمرہ کی فضیلت احادیث مبارکہ میں کثرت سے وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وفد اللہ ثلاثۃ، الغازی والحاج والمعتمر، کہ تین لوگ اللہ کے مہمان ہیں۔ نمبر ایک، غازی یعنی جہاد کرنے والا اللہ کے راستے میں۔ نمبر دو، حاجی یعنی کعبۃ اللہ کا حج کرنے والا۔ نمبر تین، عمرہ کرنے والا۔ یہ تین لوگ اللہ کے مہمان ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم، کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اگر وہ معافی مانگیں گناہوں سے تو ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدتہ، کہ جو اس گھر یعنی بیت اللہ کو آتا ہے جو بندہ، پھر وہ فسق و فجور، بے حیائی کا کام، ناجائز کام اور فحش کام نہیں کرتا ہے، تو وہ اپنے گھر ایسا لوٹتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے جنا ہو، یعنی گناہوں سے مکمل پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور حج مبرور یعنی مقبول حج کا بدلہ جنت ہی ہے۔ اس لیے عمرہ، اگر اللہ تعالیٰ نے عمرہ کرنے کی آپ کو توفیق دی ہے تو خوشی بخوشی جائیں اور عمرہ کر کے واپس آئیں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔